دیگر به مدرسه های حرم نمی بینم، دل جنید و نگاہ غزالی و رازی. دوسرا شعر مدرسہ ہائے حرم سے اسلامی مدرسے مراد ہے۔ اقبال مسلمانان عالم کے روحانی اور عقلی انحطاط پر اظہار افسوس کرتے ہیں کہ اب کسی ملک میں نہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ جیسے صاحبان معرفت پیدا ہوتی ہے اور نہ امام غزالی رحمۃ اللہ جیسے ارباب عقل و حکمت۔ حضرت جنید بغدادی کا سال ولادت تو متوقع نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا معلوم ہے کہ انہوں نے 902 عیسوی بمقام بغداد وفات پائی۔ ان کے زندگی کے حالات پردہ خفا میں مولانا جامی نے، نفخات النص میں پروفیسر بروان نے، ایران کی ادبی تاریخ میں پروفیسر نکلسن نے، عربوں کی ادبی تاریخ اور پروفیسر آربری نے صوفیہ اسلام میں جو کچھ لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جنید کا لقب سید الطائفہ ہے، یعنی در وہ صوفیہ کے سردار حضرت شبلی رحمۃ اللہ اور حضرت حسین بن منصور الحلاج انہی کے شاگرد تھے۔ ایرانی النسل تھے، نہاوند میں پیدا ہوئے، جوانی میں بغداد آئے اور ساری عمر اسی شہر میں بسر کر دی۔ انہوں نے مدتوں تک بغداد کے تمام اکابر صوفیہ مثال حضرت سری سختی رحمۃ اللہ اور حارث محاسی رحمۃ اللہ وغیرہ ہمہ کی صحبت اٹھائی، اور عمل و فضل، جہد و تقویٰ اور پاکیزگی سیرت میں وہ کمال پیدا کیا کہ ایک دن خلیفہ بغداد نے اپنے ایک نادم کو بے ادب کر دیا۔ اس نے کہا، جناب میں تو نیم روز حضرت جنید رحمۃ اللہ کی صحبت میں بسر کر چکا ہوں۔ ابو العباس عطا لکھتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علم تصوف میں ہمارے امام ہیں اور ان فن میں ہم انہی کی اقتدا کرتے ہیں۔ میری رائے میں حضرت جنید رحمۃ اللہ کی شہرت کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تصوف کو وہ حیثیت فن مرعون کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ بلا شبہ دنیا اسلام میں بہت بڑی عزت کے مالک ہے۔ متاخرین نے ان کو حجت الاسلام کا لقب دیا ہے، جو ہر طرح ان پر زید دیتا ہے۔ مغربی مصنفین تو ان کو دنیا اسلام میں سب سے بڑا انسان تسلیم کرتے ہیں اور ان کی ہمدانی کے مترف ہے۔ مثال پروفیسر میک ڈونالڈ لکھتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ ہی وہ شخص ہے جن کو مسلمان ائمہ اربعہ کا ہم پلہ خیال کرتا ہے۔ بلا شک فلسفہ اور الہیت میں وہ اگسٹن کا ہم پلہ اور ہم رتبہ ہے، اور ابن رشید اور دوسرے مسلمان حاکم ان کے سامنے ٹیفل مکتب معلوم ہوتا ہے۔ علم و فضل کے لحاظ سے اگر کوئی شخص ان کا مد مقابل ہو سکتا ہے تو وہ الفارابی ہے، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ یہ فلسفی تصوف میں بھی مہارت تامہ رکھتا تھا۔ امام غزالی صاحب 450 ہجری میں بمقام طوس واقعی ملک خراسان پیدا ہوئے، لیکن تعلیم نیشاپور میں حاصل کی، جو اس زمانے میں علم و فن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ 448 ہجری میں امام غزالی صاحب بغداد تشریف لائے اور مدرسہ نظامیہ میں درس کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکچر اور مدرس کی حیثیت سے ان کو عدیم المثال کامیابی حاصل ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد منطقی و فلسفہ اور علمی کلام تینوں سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا، اور 488 ہجری میں بغداد اور اپنا آبائی وطن طوس کو خیرباد کر دیا۔ پہلے مکہ معظمہ گئے اور حج کے فرائض کے ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ کا رخ کیا، پھر دمشق کے مضافات میں خلوت اختیار کی اور ریاضت و مظاہرہ اور مراقبے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب باطنی روشنی حاصل ہو گئی، جسے فراست مومن بھی کر سکتے ہیں، تو احیاء علوم تصنیف کی، جو دنیا کی غیر فانی کتابوں میں سے ہے، غالباً 494 ہجری میں پھر بغداد واپس آ گئے اور مسند ورس کو زینت بخشی، لیکن چند سال کے بعد اپنے وطن میں خلوت کی زندگی اختیار کی اور 505 ہجری میں وفات پائی۔ تصانیف کی تعداد 70 سے متجاوز ہے، جن میں احیاء علوم، المناقب من الجلال، مقاصدہ الفلسفہ، تحافتہ الفلسفہ اور اربعین بہت مشہور ہے۔ اس شرح ارمغان حجاز میں امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ کے کارنامے بیان کرنے کی گنجائش کہا ہے۔ صرف امام سیوطی کے اس قول پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے امام غزالی کے متعلق فرمایا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی ہو سکتا تو امام غزالی کو یہ مرتبہ یقیناً حاصل ہو جاتا۔ امام راضی رحمۃ اللہ جو تصوف میں امام غزالی سے کمتر ہے، لیکن فلسفہ اور علم کلام میں ان سے بلندتر مرتبہ رکھتے ہیں۔ امام راضی 544 ہجری میں بمقام رائے پیدا ہوئے تھے اور اسی مناسبت سے راضی کہلاتے ہیں۔ ان کا اصلی نام شیخ فرید الدین عطار ہے، چنانچہ مرشد رومی لکھتے ہیں، گردہ شد لال کار دین بہو فخر راضی راز دارین بوڑھے۔ جملہ علوم و فنون میں مہارت تامہ حاصل کرنے کے بعد امام راضی نے درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور اس فن میں اس قدر شہرت حاصل کی کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو 300 تلامذہ ضلعوں میں چلتے تھے۔ شاہان وقت نے بھی ان کی بڑی قدر و منزلت کی۔ مختصر یہ ہے کہ خالق کائنات نے انہیں علم اور دولت دونوں کی نعمتیں عطا کر دی تھی، جو عام طور سے جمع نہیں ہوتی۔ تصانیف میں تفسیر کبیر، مباحث مشرقیہ، اساس التقلیص اور شرح ستہ شش اشارات مشہور ہے۔ امام راضی نے 606 ہجری میں وفات پائی۔ یہ سچ ہے کہ ان کے تفسیر میں فلسفہ اور کلام کے مباحث اس کثرت سے مندرج ہے کہ ان کے مطالعے کے وقت انسان بعض اوقات یہ بات بالکل بھول جاتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھ رہا ہے، جس کا مقصد تزکیہ نفس ہے یا فلسفہ کی کوئی کتاب۔ لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ ابھی تک دنیا اسلام میں دوسرا راضی پیدا نہیں ہوا۔ تفسیر جیسے بھی ہے اپنی جگہ لاجواب ہے۔ اگر کسی کو صوفی بننا ہو تو احیاء علوم امام غزالی کی پڑھ لی، اور متکلم بننا ہو تو امام راضی کی تفسیر کبیر کا مطالعہ کر لے۔